صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ ایک خادم تھا، وہ دودھ لے کر آیا، ایک پیالہ دودھ کا تھا، لایا اور لا کر کے آپ کو پیش کیا، آپ نے پی لیا۔ پینے کے بعد وہ جو خادم تھا وہ کہنے لگا، حضور جب بھی میں کوئی چیز لایا، کھجوریں لایا، گوشت لایا، دودھ لایا، تو آپ پہلے مجھ سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے لائے ہو، لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دودھ میں کہاں سے لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھنے لگے کہ بتا کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نجومی تھا، میں نے ایک بندے پر منتر پڑا تھا اور اس منتر سے وہ بندہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوا، اور اس کی اجرت میں آج مجھے یہ دودھ کا پیالہ ملا جو لا کر کے میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فوری طور پہ منہ میں انگلی ڈالی اور گھبرا گئے، ڈر گئے، بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، پلنگ پہ بیٹھے تھے، جلدی سے زمین پر اترے اور اتر کر دو زانوں بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگے۔ کہا مولا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ منتر کی کمائی کا دودھ ہے، مولا پیٹ کے اندر چلا گیا، میں نے نکال دیا، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اے اللہ میں یہی کر سکتا تھا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اپنی عظمت و شان کے صدقے سے ابو بکر کو معاف کر دے۔ معافی مانگنے لگے، اپنے لقمے کا اس قدر خیال رکھا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کئی دن تک صدیق اکبر اس دودھ کی وجہ سے پریشان رہے، حالانکہ نکال تو دیا تھا، انگلی ڈال کے حلق سے جو ہے وہ دودھ باہر نکال دیا، لیکن پھر بھی پریشان رہے کہ جن رگوں میں دودھ پہنچ چکا ہے ان رگوں سے باہر کیسے آئے گا، معدے سے تو آ گیا۔ تو آپ کئی دن روتے رہے، پریشان رہے۔ لقموں کا جو خیال کرتا ہے رب اسی کے دل کو چمکتا دمکتا چاند بنا دیتا ہے، پھر وہ دل کے آئینے پر کسی قسم کا داغ برداشت نہیں کرتا۔ جس کا دل چمکنا شروع ہو جائے اس کی قبر چمک جاتی ہے، اس کی آخرت چمک جاتی ہے، رب سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، مکین گنبد خضرا سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔